یسوع مسیح کے دکھوں کا سفر۔ مقدس لوکا کی انجیل 23واں باب۔ تب وہ سب کے سب اٹھ کر اسے پلاطس کے پاس لے گئے اور اس پر یہ کہہ کر الزام لگانا شروع کیا کہ ہم نے تحقیق کی کہ یہ ہماری قوم کو بہکاتا ہے اور قیصر کو خراج دینے سے منع کرتا اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتا ہے۔ تب پلاطس نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ اس نے اس کے جواب میں کہا، تو خود کہتا ہے۔ تب پلاطس نے سردار کاہنوں اور عوام سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں پاتا، مگر انہوں نے اور بھی زور دے کر کہا کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ جلیل سے لے کر یہاں تک رعیت کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ پلاطس نے یہ سن کر پوچھا کہ کیا یہ آدمی جلیلی ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے تو اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ بھی ان دنوں میں یروشلم میں تھا۔ ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر نہایت خوش ہوا، کیونکہ اس بات کے سبب سے جو اس نے اس کی بابت سنی تھی، اسے مدت سے شوق تھا کہ اسے دیکھے، اور اسے امید بھی تھی کہ اس سے کوئی نشان سرزد ہوتا دیکھے، اور وہ اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا، مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے بڑی شد و مت سے اس پر الزام لگاتے رہے۔ تب ہیرودیس نے ماں اپنی فوج کے اسے ذلیل کیا اور ٹھٹھے میں اڑایا، اور چمکیلی پوشاک پہنا کر اسے پلاطس کے پاس واپس بھیجا۔ اور اسی دن ہیرودیس اور پلاطس آپس میں دوست ہو گئے، کیونکہ پہلے ان میں دشمنی تھی۔ اور پلاطس نے سردار کاہنوں اور لشکری سرداروں اور عوام کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم اس شخص کو میرے پاس یہ کہتے ہوئے لائے کہ یہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے تحقیقات کی، مگر ان الزاموں میں سے جو تم اس پر لگاتے ہو، ان کی نسبت نہ میں نے اس شخص میں کچھ پایا اور نہ ہیرودیس نے، کیونکہ اس نے اسے ہمارے پاس واپس بھیجا ہے۔ اور دیکھو، اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوا جس سے قتل کے لائق ٹھہرتا، پس میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ اسے عید میں ضرور تھا کہ کسی کو ان کی خاطر چھوڑ دے۔ وہ مل کر چلا اٹھے کہ اسے لے جا اور ہماری خاطر بارابا کو چھوڑ دے۔ یہ کسی فساد کے لیے جو شہر میں ہوا تھا اور خون کرنے کے سبب سے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مگر پلاطس نے اس ارادے سے کہ یسوع کو چھوڑ دے ان سے دوبارہ کہا، پر وہ یوں کہہ کر چلاتے رہے کہ اسے صلیب دے، صلیب۔ تیسری بار اس نے ان سے کہا، اس نے کیا بدی کی ہے؟ میں نے اس میں قتل کے لائق کوئی قصور نہیں پایا، اس لیے میں اسے پٹوا کر چھوڑ دوں گا۔ مگر وہ چلا چلا کر اصرار کر کے طلب کرتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، اور ان کا چلانا اور سردار کاہن کامیاب ہوئے۔ تب پلاطس نے حکم دیا کہ ان کی خواہش کے مطابق ہو، اور اس نے اس شخص کو چھوڑ دیا جو فساد
اور خون کی وجہ سے مقید تھا اور جسے انہوں نے مانگا تھا، اور یسوع کو اس نے ان کی مرضی کے حوالے کیا۔ اور جب اسے لیے جاتے تھے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کیروانی کو پکڑا جو کھیت سے آ رہا تھا، اور صلیب اس پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے اٹھا لے چلے۔ اور لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اور عورتیں جو اس کے واسطے چھاتی پیٹتی اور رو رہی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یسوع نے ان کی طرف مڑ کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر نہ رو بلکہ اپنے آپ پر رو اور اپنے بچوں پر، کیونکہ دیکھو وہ دن آئیں گے جن میں کہیں گے، مبارک ہیں بانجھیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ تب وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپاؤ، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا۔ اور دو اور جو بدکار تھے اس کے ساتھ لے جائے جا رہے تھے تاکہ قتل کیے جائیں۔ اور جب وہ اس مقام پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے صلیب دی، اور ان بدکاروں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑے بانٹنے کے لیے کرہ ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی جو ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور سپاہیوں نے بھی اس پر ہنسی کی، اور پاس جا کر اور اسے سرکہ دے کر کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور اس کے اوپر یونانی، لاطینی اور عبرانی حروف میں ایک کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا خمیازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک پر اندھیرا چھا گیا، جو نویں گھڑی تک رہا، کیونکہ سورج تاریک ہو گیا تھا اور ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ اور جو کچھ ہوا تھا، جب صوبیدار نے وہ دیکھا تو خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جب جو کچھ ہوا تھا دیکھا
تو چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو جلیل سے اس کے پیچھے ہو لی تھیں، دور کھڑی ہو کر یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ اور دیکھو، یوسف نامی ایک شخص جو مشیر تھا اور مرد نیکو راست، وہ ان کی رائے و عمل میں شریک نہ ہوا تھا۔ وہ یہودیوں کے شہر راما کا تھا اور خود خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اسے اتار کر کتانی چادر میں کفنایا اور ایک قبر میں رکھا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، جہاں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تہیہ کا دن تھا اور سبت شروع ہونے کو تھا، اور وہ عورتیں جو اس کے ساتھ جلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے چلیں اور اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طریقے سے رکھی گئی ہے، اور لوٹ کر انہوں نے خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا، اور انہوں نے حکم کے مطابق سبت کے دن آرام کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔